اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کی لا یرضی، جو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں، جن کا ذکر پچھلی 2 آیات میں ہوا ہے، یہ چوری کر کے اور پھر اس چوری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اوپر الزام نہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگوں سے شرماتے ہیں۔ لوگوں سے شرما کر چوری کو اور اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو وہ باتیں بھی ان کی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے جو یہ لوگ خفیہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقین کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مخلص صحابہ کے سامنے اپنے ایمان کا اور اپنی اطاعت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب آپس میں مل بیٹھتے تھے تو یہ مشورہ ان کا ہوتا تھا کہ کس طرح دین کا یہ حکم ہم نہ مانیں اور کس طرح اس پر عمل کرنے سے بچ جائے، اور کس طرح الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیں یا مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ باتیں بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ لوگ پھر اللہ تبارک و تعالی کا استحضار کیوں نہیں رکھتے کہ اگر کوئی کسی اور سے اگر ہم اپنے گناہ کو چھپا بھی لیں تو اللہ تبارک و تعالی سے تو ہم اپنا گناہ نہیں چھپا سکتے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی حاضر ہوں اور ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر اس کے دل میں ہو کہ میرا ہر عمل یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے اور یہ محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کا مجھے جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے۔ جب یہ شان ہوگی ایک مومن کی تو پھر وہ تنہا اور تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو یہ منافقین لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کو ان کی باتوں کا ایسا علم ہے جیسے ان کے ساتھ ہی کوئی شخص بیٹھے ہوئے ہو، اس کو علم ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی بات کا جو اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ کو تو یہ سب باتیں علم میں ہے اللہ کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والے ہیں، یعنی ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی پوری دسترس میں ہے اور پورے علم میں ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ علم میں آ گیا تو یا مٹ گیا یا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھرپور حساب کتاب بھی ہوگا، ایک ایک عمل کا انسان سے حساب کتاب ہوگا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا،
تو تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دفاع کر رہے ہو ان منافقین کی طرف سے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یعنی جو چور تھا اور اس کا خاندان تھا، وہ خاندان اور اس کے دیگر جو حامی تھے وہ ان کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے کہ دیکھیں بغیر ثبوت کے چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو ثبوت ہے، جہاں سے ثبوت برآمد ہوا ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا جا رہا، اور ایک بے گناہ شخص پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس طرح ان کے دفاع میں بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں تو تم دفاع کر لو گے ان کا، کہ انسان دنیا میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے تعلقات کے بلبوتے پر، اپنے خاندانی وجاہت کے بلبوتے پر، یا کسی اور بلبوتے پر ایک ناحق کا، ایک باطل کا، ایک غلط فرد کا دفاع تو کر لے گا، لیکن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون دفاع کرے گا؟ یہاں تو چلیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون دفاع کرے گا ان کی طرف سے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا قیامت کے دن ان کا وکیل کون ہوگا؟ دنیا کے اندر تو آپ نے ان کی وکالت کر لی، اور وکالت کی آپ نے بھاری فیس لے لی، اور ایک ناحق کو آپ نے جتوا دیا، اور ایک حقدار کے حق کو آپ نے مار لیا، لیکن قیامت کے دن تو نہ آپ بچیں گے اور نہ جن کا آپ نے ناحق دفاع کیا ہے وہ بچے گا۔ قیامت میں نہ اس کا کوئی مجادل اور مدافع ہوگا، اور نہ ہی کوئی وکیل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا کیس لڑ کر اس کو جتا دے۔ ایسا قیامت کے دن تو نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا کی عارضی ہے، فانی ہے۔ اس دنیا میں چاہیے یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تاکہ آخرت میں وہ شرمندہ نہ ہو، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یہ ظلم اور یہ زیادتی اس عارضی زندگی کے حد تک ہی ہے، اور قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حمایت میں ہوں گے، اس کی وکالت میں ہوں گے، اس کے دفاع میں ہوں گے، اور یہ جو وکیل ہیں، یہ جو مدافع ہیں اور جن کا دفاع کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔